वेलकम बैक एवरीबडी। पिछले साल अक्टूबर से जारी जो गजा की इस वक्त सूरत हाल है उसमें इसराइली हमलों के खिलाफ मुसलमान ममालिक ने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी हमारे पैलेस्टीनियन मुस्लिम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स की। लेकिन एक जो चीज़ हमारे सामने आई वो बॉयकॉट कैंपेन थी। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में गैर मुल्की कंपनी जो इसराइली कंपनीज हैं उनकी मसनूआत की, उनको प्रोडक्ट्स को हमने बॉयकॉट किया। ये ऐलान सामने आया, फिर इस पर अमल दरामद भी सामने आया और वो वाली कंपनीज जिनके मालिकान यहूदी हैं और वो गैर कानूनी सिहोनी रियासत को फंडिंग फराहम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वॉट एवर इट मे बी। लेकिन इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट की जो समाजी मुहिम है इसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उन मारूफ ब्रांड्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ हमने मजीद इस पे रखी है टॉपिक पे कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ा और इनका हमारी मईशत पे भी क्या फ़र्क पड़ा है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, आपके मशरूबात के बहुत सारे ब्रांड हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ा और फिर दुनिया भर के जो मुख्तलिफ मुल्कों में कई बैनुल अक़वामी ब्रांड्स को इसराइल से ताल्लुक़ की बुनियाद पर बाइकआउट की मुहिम का निशाना बनाएगा। मुस्लिम ममालिक की बाइकआउट से तंग अमरीकी फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड्स ने इसराइली कंपनी से अपनी तमाम फ्रेंचाइज खरीदने का फैसला कर लिया, जिसका मुआहिदा भी अप्रैल में तय पाएगा। बिल्कुल तय पा गया था और मिस्र और शुमाली अफ्रीका में डोमिनोज और स्टारबक्स की मुताबिक दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे लाखों का माली नुकसान हुआ। सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, अमारात, बहरीन और टर्की के फ्रेंचाइज ने इसराइल के फ्री फूड की जो कैंपेन है उसको नामंजूर कर दिया और गजा के लिए $3 मिलियन की मदद का वादा किया था। उसके बाद जी इसराइली प्रोडक्ट्स बॉयकॉट के दौरान एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें अरब ममालिक के इसराइल के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा भी देखने में आया। और उसके बाद क्या आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मई 2023 में मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइल को होने वाली बरामदात का हुजम $238 मिलियन से ज़ायद था, जो कि मई 2024 में $242 मिलियन रहा। इसराइल के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टेट स्टेट्स के मुताबिक उर्दन से इसराइल को होने वाली बरामदात में भी इजाफा हुआ और इन बरामदात का हुजम मई 2023 में $32.3 मिलियन से बढ़कर मई 2024 में $35.7 मिलियन रहा। बिल्कुल जी। और इसराइली आदाद-ओ-शुमार जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक मिस्र, उर्दन और यूएई की अगर बात की जाए तो इनके बरक्स टर्की से इसराइल को होने वाली बरामदात निस्फ से भी कम हो गई हैं। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि मई 2023 में टर्की से इसराइल को होने वाली बरामदात का वॉल्यूम जो है, जो उसका हजम है, वो $376.6 मिलियन था, जो कि मई 2024 में $116.8 मिलियन रहा। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में कौन से इसराइली प्रोडक्ट्स है जिनको बॉयकॉट किया गया। 7 अक्टूबर से ये जो सिलसिला जारी है जारियत का इसराइली, उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ और मुतअद्दिद इलाकों में और मुख्तलिफ सेगमेंट्स हमारे जो है लोगों के, बल्कि मेजॉरिटी चंक जो हमारा है वो इसराइली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करता नजर आया। और ये मुहिम इस वक्त भी जारी है और कई मशहूर और मकबूल ब्रांड्स इसकी जद में आए हैं। पाकिस्तानी बिजनेस फोरम के मुताबिक 18 से ज़ायद अशिया की फरोख्त में 50% तक कमी हुई है। इन कंपनियों को खाम माल फराहम करने वाले इदारों की सप्लाई में भी 50% तक कमी आई है। जी हाँ, पाकिस्तान में बाइकआउट पर प्रोडक्ट्स की जद में आने वाली जो अशिया हैं इसमें फास्ट फूड है, मैकडोनल्ड्स है, KFC, पिज़्ज़ा हट, सबवे, बर्गर किंग का बाइकआउट किया गया। और फिर ठंडे मशरूबात की अगर बात की जाए तो उसमें कोका कोला है, 7 अप है, पेप्सी, फंटा और स्प्राइट का बाइकआउट किया गया। फिर अगर कॉस्मेटिक्स की बात की जाए तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, लोरियल है, इसमें जो ब्रांड्स हैं उनका बाइकआउट किया गया। और टूथपेस्ट में सेंसोडाइन और कोलगेट का बाइकआउट किया गया। बिल्कुल जी, ये कुछ रिपोर्ट थी, कुछ रिसर्च थी जो हमने आपके साथ शेयर किया। इस पर बात करने के लिए पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जलाल अल-फराह हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये बॉयकॉट मुहिम जो है ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो रही है गजा के लिए। जलाल, अस्सलाम वालेकुम। जलाल आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आपको? जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। जलाल बताइएगा, ये जो बॉयकॉट मुहिम है इसकी वजह से जो फ़ायदे, ऑब्वियसली इसकी नीयत ये है कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई है उनको कोई फ़ायदा पहुंच सके, हुआ ऐसा मुमकिन? सबसे पहली बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन। देखिए, ये जो बाइकआउट का जो मुहिम है ये खुश आइन बात है, अच्छी बात है। अगर कोई अपनी फीलिंग्स इजहार कर रहा है, अपने यकजहती का, हमदर्दी का इजहार कर रहा है फ़लस्तीनी गजा पे, ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कितना इफेक्टेड है इसराइल के ऊपर है, इसको देखना है। सबसे मेन चीज़ यही देखना है ना कि एक चीज़ अब अगर मैं कर रहा हूँ तो वो इसराइल पर कितना इफेक्टेड है। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे बहैसियत एक फ़लस्तीनी गजा का हूँ तो मैं आपको कहूँगा ज़ीरो।
کوئی افیکٹ نہیں ہے اسرائیل کے اوپر بائیکاٹ ہے. میں آپ شاید آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے, آپ کے ناظرین بھی حیران ہوں گے کہ کیسے. بالکل ہوگا, کیونکہ ایک ہمارے عربی میں کہاوت ہے, اگر سمندر سے ایک دودھ پانی نکال دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسرائیل کا اکنومی اتنی کمزور نہیں ہے کہ آپ ان کو بائیکاٹ کریں گے تو ان کا سارا اکنومی ٹوٹ جائے گی, ختم, معیشت خراب ہو جائے گی. یہ ہم جیسے یہ پاکستان نہیں ہے یا کوئی اور ایسا ایشیا کا غریب ملک نہیں ہے جس ملک کے بیچ امریکہ ہے, برطانیہ ہے. میرے خیال میں ان کو بائیکاٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, آپ دوائیں نہیں پہنچا سکتے, آپ جنگ بند نہیں کر سکتے, آپ فلسطینیوں کا ساتھ کندھا میں کندھا ملا کر آپ اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے, آپ وہاں تک امداد پہنچا نہیں سکتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو چلے کم سے کم یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بائیکاٹ بھی ایک اچھا اقدام ہے. یا یہ پھر وہ مطلب جس طرح آپ بات کریں جلال, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک علامتی احتجاج ہی بنتا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے اسرائیل کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا. بالکل نہیں ہے. دیکھیں ہم اسرائیل کو ہاتھ سے نہیں جانتے ہیں, ہم سالوں سال سے جانتے ہیں. اسرائیل کو بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے جناب محترم, نہ بائیکاٹ سے کچھ ہونا ہے نہ اقوام متحدہ کے قرار میں. آپ شاید آپ سوچیں گے کہ میں دوسری ٹاپک پہ چلا گیا تاکہ میں آپ کو پکچر کلیئر کر دوں آپ کے سامنے اور آپ کے ناظرین کے سامنے. دیکھیے بائیکاٹ سے اسرائیل کو فرق نہیں پڑتا, اسرائیل کو اقوام متحدہ کی قرارداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسرائیل کو انٹرنیشنل آئی سی جے سے فرق نہیں پڑا تھا جلال وہاں پہ, یہ بات تو بالکل آپ کی واضح ہے. جی میں نے کہا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے فرق نہیں پڑا تھا, پھر تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا نا. اب دوسری بات, اچھا ایک اور بات ہے, کیا یہ جو بائیکاٹ کی وجہ سے کیا اسرائیل کے اختیار اسلحہ میں کوئی کمی آئی ہے؟ دیکھیے ہم بلا وجہ اپنا آپ کو مطمئن کر دیں کہ جی بس ہم نے بہت بڑا جو ہے ہمارے اپنے بھائی غزہ کے فلسطینی عوام کے ساتھ دیا, ہم نے پیپسی کو بائیکاٹ کیا, ہم نے KFC کو بائیکاٹ کیا, میکڈونلڈس کو. بس اپنا دل کو مطمئن کرنا ہے اور یہ بات ہے. باقی اچھا اگر یہ بھی جلال بتا دیں ہماری ناظرین کو کہ کیونکہ آپ وہاں کی ڈائنامکس جانتے ہیں, کہ اسرائیل کو کس سے فرق پڑے گا, کیا وہ چیز ہے جو اسرائیل کو فرق ڈال سکتی ہے کہ وہ جو مظلوم فلسطینی ہیں ان پہ جو وہ ظلم کر رہے ہیں وہ کرنا بند کر دیں. پاور اسرائیل ہے. دیکھیے آپ کے سامنے, دنیا کے سامنے اسرائیل کے ساتھ ہر حربہ استعمال کیا گیا ہے, اقوام متحدہ کا فارم استعمال کیا گیا ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا حربہ استعمال کیا گیا ہے, بائیکاٹ کا استعمال کیا گیا ہے, OIC کی قرارداد استعمال کیا گیا ہے, مذمت بھی. کیا کوئی فائدہ ہوا؟ احتجاج اتنے ہوئے. تو احتجاج بھی ہر ملک میں احتجاج ہو رہا ہے, سوائے پاکستان میں احتجاج نہیں ہے, باقی سارا دنیا میں ہے. نہیں, مسلمان ممالک میں نہیں ہے. پاکستان میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, گائے بگائے ہو رہا ہے. ہمارا تو یہ سر ڈی میں چوک کافی عرصے تک بند رہا. سر میں ایک گزارش کرنا جی چاہتا جی ہوں, میری آنکھیں بند نہیں ہے, میں 24 گھنٹہ پاکستان کی ہر خبر ہر کونے پہ میرا نظر ہے. کون سا احتجاج ہے سر؟ آپ مجھے بتائیں تو میں جا کے دیکھ لوں. ابھی کوئی احتجاج نہیں ہے سر. یہ وہ پاکستان ہے نا سر ڈی جو چوک میں تو کافی عرصہ بند بھی رہا تھا. ڈی چوک بند رہا تھا, لیکن مطلب ان کہنے کا ہاں ان کا مطلب مقصد گورنمنٹ یہ ہے لیول پہ نہیں ہے, کہ عوام جس کے لیول پہ سطح ہے پہ ہونا جلال. چاہیے احتجاج وہ نہیں ہے. سر وہ ڈی تو ڈی چوک پہ چوک پہ 10 کتنے لوگ لوگ کھڑے ہیں, ہیں؟ وہ ڈزنٹ میک اینی اچھا ڈفرنس. سر, ڈی چوک پہ کتنے لوگ ہیں؟ 200 400 500 ہوں گے, 1000 وہ بھی ڈنڈے کھا رہے بیچارے. ایگزیکٹلی جلال, وی گاٹ یور پوائنٹ. جلال یہ بھی بتائیں کہ جو امداد کے حوالے سے نا مختلف کیمپینز رن کی جاتی ہیں, ہماری حکومتی سطح پر بھی, پاکستان میں بھی امداد کی کئی کھیپیں جا چکی ہیں ابھی تک, اس میں ہمارے سامنے جو خبریں آتی ہیں وہ کرپشن کی ہوتی ہیں کہ وہ جا کے ان فلسطینیوں کو پہنچتی ہی نہیں ہے, اس میں بھی کرپشن ہو جاتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں؟ محترمہ, میں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. ایک چیز ہے جو آپ کے عوام کو بھی دکھا دوں. ابھی میں مصر سے جی آیا ہوں. ضرور جلال, دکھائیے گا پلیز. بالکل, میں ابھی مصر سے آیا ہوں. میں مصر میں تقریباً لگ بھگ کوئی پورا مہینہ رہا مصر میں, ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت اور آپ پاکستان میں؟ مصر میں رفح بارڈر پہ تقریباً لگ بھگ 25 دن رہا ہوں. ٹھیک اور مجھے تمام چیزوں کا یہ دیکھیے یہ مصر کا ویزا ہے, ٹھیک ہے. یہ انٹری بھی میری ہے, ٹھیک ہے. میں ابھی 1 مہینہ رہ کے آیا ہوں, رفح کی بارڈر کے پاس ہے. امداد کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں جواب آپ کو دوں گا, آپ کے ناظرین کو بھی.
پاکستان سے کوئی امداد نہیں جا رہا ہے اور نہ کوئی امداد جا سکتا ہے. کنٹینرز غزہ کے اندر جا نہیں سکتے اور نہ کوئی امداد جا رہا ہے. اچھا. اگر امداد جا رہا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے گا. آپ سے میں سوال کر رہا ہوں, آپ لوگوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا غزہ کے عوام کی تعداد ہے کتنے؟ ہم تو ہے 22 لاکھ ہے. جبکہ پاکستان کے اندر کروڑوں کو تو آپ چھوڑ دیں, اربوں روپیہ غزہ کے عوام کے نام پر جمع کیا گیا ہے اور غزہ کے عوام ابھی بھوک سے مرے ہیں. سر ایک یہ آپ دیکھ لیں, آج میں دورہ صحافت کا دوسرا انداز دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی. یہ موبائل دو, ٹھیک ہے سر, آپ ہوٹ کیجیے سر. 3 4, ٹھیک ہے سر. 5. پورا کونا غزہ کے ہر کونے میں ہر لمحہ میں اپڈیٹس ہوں. پاکستان سے کوئی امداد نہیں جا رہا ہے. میرے بہن بھائی, میرے عوام بھوک سے مرے ہیں. بچے, چھوٹے بچے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے مرے ہیں, شہید ہوئے. لوگ گھاس کھانا بھی مجبور ہوئے, پانی کی سمندر بھی پینا بھی مجبور ہوئے. کدھر یہ ارب روپیہ گیا ہے جو پاکستان میں جمع ہوا. ہاں, میں ایک چیز ضرور کروں گا, میں ذکر کروں گا. ایک یہاں پر ایک فاؤنڈیشن ہے جو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. وہ فاؤنڈیشن کا نام ہے ادھی فاؤنڈیشن ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, جب انہوں نے ادھی فاؤنڈیشن نے جب دیکھا ہے کہ امداد فلسطین نہیں جا سکتا, غزہ نہیں جا سکتا, تو انہوں نے کیا کیا ہے, یہاں پر جو فلسطینی اسٹوڈنٹس ہے تقریباً 70 کے قریب ہے, ان کا ماہانہ کا اخراجات کا ذمہ لیا ہے. وہ تقریباً ابھی 3-4 مہینہ ہو گئے, وہ ان کو یہ تقریباً 61 فلسطینی ہیں یہاں پہ جو پاکستان میں پڑھ رہے ہیں, جن کے گھر والے غزہ میں جو بیچارے اس وقت یہاں پہ بے یار و مددگار ہو گئے تھے. تو ادھی فاؤنڈیشن فیصل صاحب نے ان کے اخراجات ایدھی فاؤنڈیشن اٹھائے. جلال, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ناظرین, فلسطین کی حال اس وقت اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی. اوبیسلی آپ نے سنا, ایدھی فاؤنڈیشن از دی اونلی فاؤنڈیشن جس نے کچھ کام کیا, اور وہ یہ کام کیا کہ پاکستان میں جو طالب علم فلسطینی طالب علم ہیں ان کے اخراجات اٹھائیں. پاکستانی گورنمنٹ سے بہت ساری شکایات, بلکہ اربوں روپے کہاں جا رہے ہیں, یہ بھی اربوں روپے کہاں جا رہے ہیں, یہ سوالیہ نشان ہے, اور شکایات ہماری بہت ساری ہیں. خیر, وقت ہو ایک بریک شامل کرنے کا, دیکھتے رہیں سب کی سوچ.